الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قابل احترام دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کے ہم پہ بڑے احسانات ہیں، اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی مہربانی یہ ہے، خیر اور بھی ساری بڑی ہیں، لیکن یہ کتنی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ خود یہ فرما رہے ہیں، خود کہ لوگوں، اے میرے بندوں میری بات سنو غور سے. کیا سنو؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ نے اپنے اوپر ظلم کرنے کو حرام قرار دیا ہے، خود بخود. اگر اللہ ظالم ہوتے کیا کر دیتے؟ خود فرما رہے ہیں میں اللہ ہوں اور میں نے خود سے اپنے اوپر یہ حد لگائی ہے کہ میں ظالم نہیں ہوں، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے. یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے. اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ دیکھو تم بھی ظلم نہ کیا کرو، ظلم نہ کرو. خود یہ بات ارشاد فرمایا کہ ظلم نہ کرو. ظلم کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جو جس مقصد کے لیے بنی ہو اس مقصد پہ استعمال نہ ہونا، یہ ظلم ہے. ہم کلمے والے، اللہ نے ہم پہ مہربانی کی، ہم کلمہ پڑھا، اس نے مہربانی کی ہے. ہمارا کیا کمال ہے اس میں؟ وہ کلمے کو تو غیر مسلم کو تو چھوڑو، جو یہاں فرقے بنے ہوئے ہیں کہ جی یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ بھابی ہے، یہ فلانا ہے، اس سے کسی کو کہو کہ یار تھوڑا سا اس پہ غور کر لو، نظر ثانی کر لو، وہ اس پہ نظر ثانی کرنے کو تیار نہیں. تو غیر مسلم کو غیر مسلم کہاں سے نظر ثانی کرے؟ بتاؤ. کئی لوگوں کو میں کہتا ہوں یار یہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ یہ یوں کر لو یوں کر لو، تھوڑا سا اس پہ تھوڑا سا یار نظر ثانی کر لو، شاید یہ غلط ہو. وہ کہتے ہیں نہیں میرے ابا یہ کہہ رہے ہیں، میرے دادا جی یہ کہہ رہے ہیں، میرے فلانے نے یہ کہا، وہ ایک دم آگے تک چلے. تو میرے اتنے سب بزرگ جو بات کر رہے تھے وہ صحیح ہے. اگر ہم کسی غیر مسلم کے گھر پیدا ہو جاتے، ہم نے نظر ثانی کرنی تھی؟ سوچنا بھی نہیں تھا. کسی بھی فرقے والے کو یہ پوچھ کے دیکھو جو فرقوں کی بات کر، میں تو آج کل اس پہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے. یہ فرقے تباہ کر کے رکھ دیا، تباہ کر دیا، یعنی پوری امت کو بانٹ کے رکھ دیا، توڑ کے رکھ دیا. اور ایسے سخت فرقے جو جس کے منہ میں آ رہا وہ کہہ رہا بس یہ ہے صحیح، سارا زمانہ جو کہہ دے وہ، جس کے منہ سے کوئی بات نکل گئی، کوئی بات کسی کے منہ سے نکل گئی صحیح بس، تو پھر دیکھو بنتا کیا ہے؟ ایک دم وہ گستاخ رسول اور جناب واجب القتل. کمال ہو گیا، واجب القتل، یعنی ایک دم ہی فیصلہ کر دیا واجب القتل. یعنی مجھے اپنے ایمان سے ایک بات بتاؤ، آپ لوگ بتاؤ سارے، مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا گستاخ رسول ہو سکتا ہے؟ یہ سوچ سکتا ہے کہ میں حضور کی شان میں گستاخی کر دوں؟ کمال ہو گئی. یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں یہ تو ممکن ہے، انسان ہے کہ میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو نہیں کہنے والی، یہ ہو سکتا ہے. انسان غلطی زبان سے نکل سکتی ہو، لیکن میں گستاخ رسول ہو جاؤں یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ کیا ہے؟ جہالت در جہالت. یعنی میں نے ہائے اللہ نے کہ نبی کی محبت اللہ نے انسانوں کے اپنے بندوں کے دل میں ایسی ڈالی ہے، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے مگر اللہ کے نبی کی ہے.
کمال بات. اللہ نے اپنے حبیب کی محبت کیسی کرے لوگوں کے دل میں. کینیڈا گیا جماعت میں, کینیڈا جماعت میں گیا, مجھے کسی نے کہا کہ ایک جگہ آپ کو جگہ رشتے لے کے جانا. میں نے کہا چلو. تو جگہ اس طرح بڑا سا کمرہ تھا, بہت ساری لڑکیاں اور لڑکے بیٹھے ہوئے اپنا موج مستی کر رہے تھے. میں جب اندر داخل ہوا تو ایک دم لوگ بیٹھے ہوئے مولوی کتنے مولوی آ رہے, کینیڈا میں آ رہے. تو میں نے دوبارہ ایک بار میں ایسے ملنے آیا تھا آپ لوگوں سے, تو لڑکیاں بھی سیریس ہو کے بیٹھ گئی, وہ لڑکے بھی بیٹھ گئے, جی فرمائیے. تو میں نے کہا نماز کا ٹائم ہے تو مسجد چلے نماز پڑھ لیں کچھ. تو ہمارے ساتھ دو تین چار لوگ, ایک لڑکا ویسے وہاں سے دور تھی, ایک لڑکا میری گاڑی میں بیٹھ گیا. اب جو گاڑی میں بیٹھ گیا تو میں نے اس سے گاڑی میں بیٹھ کے پوچھا, میں نے کہا آپ نماز تو پڑھتے ہوں گے, یہ کسی کو یہ کہنا بھی زیادتی ہے کہ اس کو کہ آپ نماز نہیں پڑھتے, کسی کو یہ بات کہنا کہ نماز نہیں پڑھتے یہ زیادتی ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا گمان کرنے کو حکم دیا, اچھا گمان کرنا, پڑھتا ہو مسجد میں نہیں پڑھی, گھر پڑھ نہیں ہوتی, مسافر سفر سے آیا ہے وہاں پڑھ کے آیا. ہم کون ہے کسی کے بارے میں برا گمان کرنے والے؟ ہمارا بندہ وہ اللہ کا بندہ ہے بابا, اللہ کا بندہ ہے, تیرا بندہ ہے. میں نے اسے کہا آپ نماز تو پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں میں نماز نہیں پڑھتا. میں کہا نہیں آپ کبھی کبھی تو پڑھتے ہی ہوں گے. انہوں نے کہا جی میں کبھی بھی نہیں پڑھتا. میں نے کہا کبھی جمعہ؟ انہوں نے کہا کبھی بھی نہیں پڑھا. میں نے کہا کبھی عید شب رات کوئی؟ انہوں نے کہا جی کبھی بھی نہیں پڑھی. میں نے کہا آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہ میری عمر 32 سال. تو میں نے کہا تم کینیڈا میں کب آئے تھے؟ انہوں نے کہا 16 سال کا تھا جب کینیڈا میں آیا تھا. تو 16 سال سے لے کے آج 32 سال ہو گیا, میں کبھی مسجد کے اندر نہیں گیا, نہ گھر میں کبھی نماز پڑھی. اب میں نے سوچا کہ اس کو اب میں کیا کہوں. میں نے سوچا اچھا ایک بات بتاؤ, مسلمان تو ہو تم, مسلمان ہو؟ اس نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں. سبحان اللہ, کبھی نماز نہیں پڑھی. کہتا الحمدللہ مسلمان ہوں. میں نے کہا ایک اور بات بتاؤ. میں نے کہا تمہارے سامنے اگر کوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی گستاخی کرے پھر تم کیا کرو گے؟ تو آپ یقین کریں گے یہ کئی سال پہلے کی بات ہے, میرے سامنے اس کا چہرہ ایسے آ گیا, اس کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا. اس نے کہا بھائی جان یا وہ زندہ رہے گا یا میں رہوں گا, ایک ہی بات ہے. آپ یقین کریں میری, میں نے وہی رونا شروع کر دیا. میں نے کہا میرے مولا تو نے اپنے حبیب کی محبت کیسے لوگوں کے دلوں میں ڈالی؟ نہ ہی تجھے جانتا ہے, نہ دین کو جانتا ہے, نہ کبھی تیرے سامنے سجدہ کیا, لیکن تیرے حبیب کی محبت کیسی دل میں ہے کہ تو کہ مر جاؤں گا یا مار دوں. یہ مسلمان, وہ مسلمان, اور تم نیک لوگوں کو کہہ رہے ہیں گستاخ رسول. جنید جمشید گستاخ رسول, اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا خود. اللہ نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ عاشق رسول تھا, کس طرح کی اسے موت دی اور کیسا اس کا جنازہ ہوا آپ کے سامنے. اور سنت طریقہ یہ ہے کہ جب قبر تیار ہو جاتی ہے, جب قبر تیار ہو جائے تو سنت یہ ہے کہ قبر جس طرف چہرہ ہے سرہانے کی طرف کھڑا ہو کے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھا جاتا ہے, اور قدموں کی طرف کھڑا ہو کے پھر سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھا جاتا ہے. یہ طریقہ کار ہے. تو جنید جمشید رحمت اللہ علیہ جس کی قبر تیار ہو گئی, تو اس کی قبر کے سرہانے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھنے والا کون تھا؟ مولانا طارق جمیل. اور اس کے قدموں کی طرف سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھنے والا کون تھا؟ مفتی تقی عثمانی صاحب. یعنی 2 وقت کے بڑے جید لوگ, اللہ کے محبوب لوگ. میں نے تو اپنی زندگی میں, اللہ جانتا ہے, آپ لوگوں کو پتا ہوگا, میں نے اپنی زندگی میں مولانا طارق جمیل جیسا عاشق رسول نہیں دیکھا. کیوں؟ اس کی دلیل ہے, آج تک کسی سے آپ نے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو
کیا ہوتا ہے وہ شجرہ پیڑھی، کسی اور سے سنی؟ اس کو حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آدم علیہ السلام تک ساری زبانیں یاد ہے؟ کوئی گستاخ رسول یہ کام کرتا ہے؟ مولانا طارق جمیل صاحب سے میں نے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بکرا تھا، اتنی بکریاں تھیں، ان بکریوں کا یہ نام تھا، بکرے کا یہ نام تھا، ان کے اونٹوں کا یہ نام تھا، ان کی اونٹنی کا یہ نام تھا۔ کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے؟ یہ نیا ٹرینڈ چلا ہے، ایک نیا ٹرینڈ کہ جو جس کے منہ میں آ رہا ہے وہ کہے جا رہا ہے۔ کمال ہو گئی ہے، کچھ تو رحم کرو۔ ان فرقوں کی بات نے تو امت کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اور کسی کو پوچھ کے دیکھو، میں لوگوں سے پوچھتا رہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ جس فرقے کے آپ ہیں اس کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں؟ ایک آدمی نے مجھے کہا، یہاں بزرگ ہوتے تھے، بہت بڑی عمر کے تھے، تو میں ان کے گھر جایا کرتا تھا۔ ان کے گھر میں ان کا بیٹا، اللہ نے فضل فرمایا، ان کے گھر میں وہ نمازی ہو گیا، اس کے گھر میں نماز آ گئی، دین پہ آ گئے لوگ۔ تو ان کے جو والد صاحب تھے وہ پرانے سے اس کے آدمی تھے، تو وہ مجھے کہنے لگے، یار تو پتر بڑا نیک آدمی ہے، تو 11 دیا کر۔ میں کہا جی اچھا 11 دیا کریں گے، تو یہ 11 ہوتی کیا ہے؟ مجھے کہنے لگے کہ تنو 11 نہیں پتا، غلطی ہو گئی، چلو نہیں پتا آپ بتا دیں۔ کہتے تمہارا تو ایڈا نیک آدمی ہے، اتنے لوگ کام کر رہے ہیں، تنو 11 نہیں پتا، لیکن یہ غلطی ہو گئی ہے، نہیں پتا آپ بتا دیں۔ وہ کہتے تنو 11 پتا ہی نہیں، نہیں پتا آپ بتا دیں۔ کہتے پتا تھے میں نے بھی کوئی نہیں دیا گا۔ یہ میں یہاں بیٹھ کے آپ کو کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا، یعنی یہ حال ہے، ہم پتہ کچھ قرآن پڑھیں، کچھ اللہ کو جانیں، کچھ اللہ کے نبی کو سمجھیں کہ اللہ کے نبی کیا کر گئے، اللہ کے نبی کے کیا اخلاق تھے، اللہ کے نبی نے لوگوں سے کیا معاملہ کیا ہے۔ میں ایک دفعہ وہاں جماعت میں گیا، ڈڈیال، سعید انور اور میں جماعت میں گئے تھے، تو وہاں ایک بڑی مسجد تھی، وہاں سعید انور نیا اس وقت کرکٹ سے ریٹائر ہوا تھا، تو بڑی دنیا وہاں اکٹھی ہو گئی اس مسجد میں۔ پہلے تو اس مسجد میں جانے نہیں دیتے تھے، پھر لیکن دنیا بہت اکٹھی ہو گئی۔ اب جب لوگ آ گئے تو سعید انور بالکل نیا تھا، تھوڑی سی بات کرتا تھا، پھر باقی بات میں کرتا تھا۔ تو میں نے ان لوگوں سے کہا، میں نے کہا جی آپ مجھے ایک بات بتائیں، اس مسجد میں جماعت نہیں آتی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ میں نے کہا جی آپ کیوں نہیں آتی؟ کہتے ہیں گستاخ رسول ہے۔ میں نے کہا تھا میں گستاخ رسول ہوں آپ کی نظر میں؟ کہہ رہے جی ہاں۔ کہتے ہاں۔ تو میں نے کہا جی یہ پگڑی کس کی سنت ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میں نے کہا یہ داڑھی کس کی سنت ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ میں نے کہا یہ لباس جو میں نے پہنا کس کی سنت ہے؟ کہ جی اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ میں کہ جو میں یہاں آ کے آپ سے کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کی زندگی بنا لو۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں کامیابی ہے اور کہیں کامیابی نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کی زندگی بنا لو۔ اور میں اپنا گھر چھوڑ کے آیا ہوں، اپنا کاروبار چھوڑ کے آیا ہوں، اپنے بیوی بچے چھوڑ کے آیا ہوں، اپنے پیسے خرچ کر رہا ہوں، اپنے پیسوں سے میں نے ٹکٹیں لی ہیں، اپنے پیسوں کا کھانا کھاتا ہوں، اور آپ کو آ کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کی زندگی بنا لو، تو میں تو گستاخ رسول ہوں۔ اور آپ کا نہ شکل نبی والی، نہ لباس نبی والا، نہ زندگی میں نماز بھی نہیں، زندگی میں اللہ کے نبی کی کوئی بات مانتے، آپ عاشق رسول ہیں، میں گستاخ رسول۔ یار کچھ تو خدا کا خوف کرو، کچھ تو عقل بھی استعمال کرو۔ تو وہ یقین کرے، وہ کہنے لگے کہ جی سانو کسی نے آج تک اس طرح کیا ہی نہیں۔ یار کچھ خود بھی تو سوچو، کچھ خود بھی تو سوچو۔ ہم مسلمان ہیں، ہم دیوبندی بھابی بریلوی نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ ہمارا اعزاز ہے، اور فیصلہ ہمارا اللہ کرے گا، ہم نہیں کریں گے کسی کا فیصلہ۔ خدا کے لیے کسی کو نہ کہو کہ تم کافر ہو، تم
گستاخ رسول ہو تمہیں نہ کہو. اللہ نے تو کافر کو بھی کافر کہنے سے منع کیا کہ نہ تم نہ کہو, میں جانوں وہی جانے. ہو سکتا ہے وہ میں اس کے بارے میں برا گمان کروں. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جی کوئی کسی جانور کی مثال دی غالباً کہ وہ جانور اچھا ہے کہ آپ اچھے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اگر تو میری موت آئی اس حال میں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے پھر تو میں اچھا ہوں, اور اگر خدا نہ خواستہ میری موت اس حال میں ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے تو پھر وہی اچھا ہے, میں کیا ہوں. دیکھو فیصلہ اللہ پہ چھوڑو. اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین, کہ ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے اور تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے. اور کیا نعمت عطا فرمائی ہے کہ تمہیں اسلام دیا اور تمہیں اپنا حبیب بھیجا تمہارے پاس, سب سے خوبصورت ہستی بھیجی اور سب سے خوبصورت ہستی کے طریقے تمہیں دیے, اور اپنے نبی کو وہ زندگی دے کے بھیجا ہے, اپنے حبیب کو وہ زندگی دے کے بھیجا ہے. اگر تم میرے حبیب کی زندگی کے بارے میں جان لو تو اس کو اپنائے بغیر تم نہیں رہ سکتے. اتنی اٹریکٹیو زندگی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن چونکہ دیکھو میں اس لیے میں کل بھی ایک جگہ میں نے بات کی, میں نے کہا خدا میں ہاتھ جوڑے گا, خدا کے لیے نبی کی زندگی سیکھو. ہمیں نبی کی زندگی کا نہیں پتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر گئے اور ہم کیا کر رہے ہیں. ایک آدمی آیا, یوں سارے صحابہ ایسے بیٹھے ہیں, ایک آدمی آیا, اس نے آ کے, اور بڑے بڑے سارے صحابہ بیٹھے, اس نے آ کے اتنی بدتمیزی کی کہ میں وہ الفاظ یہاں نہیں دہرا سکتا جو کتابوں میں لکھے ہیں, آپ پڑھ کے دیکھ لیں. اتنی بدتمیزی کی جس کی کوئی حد نہیں. اب وہاں ایک دم سناٹا چھا گیا. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کہا کہ یہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, یہاں میں تجھے کچھ نہیں کہتا, میں اس کو مفہوم بتا رہا ہوں, میں تمہیں کچھ نہیں کہتا, لیکن تم ایک دفعہ باہر نکلو, تمہارا کرتا ہوں بندوبست, تمہارا بندوبست ہو جائے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو آپ علیہ السلام کے قربان جائیں. اتنی بدتمیزی کی اس نے, اتنی بدتمیزی کی کہ میں الفاظ نہیں دہرا رہا. تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جس کا مفہوم بتا رہا ہوں, اس کا بھی مفہوم ہے. آپ نے فرمایا عمر تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا, تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اے ہو فلانے, دیکھ یار تو نے اگر اللہ کے نبی سے پیسے لینے ہیں, اگر تیرے پیسے اللہ کے نبی نے ادھار لیے تھے, دینے ہیں تجھے, تو تجھے سلیقے سے مانگنے چاہیے, تجھے اس طرح نہیں مانگنے چاہیے, یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اور تجھے مجھے کہنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے پیسے لیے ہیں تو دیتے کیوں نہیں. یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے بات, پڑھ لو. کوئی کہا کہ کی آگے پیچھے ہو گیا ہوگا. اور پھر کیا فرمایا, اگلی بات سن لو. پھر یہ فرمایا عمر جو تو نے اس آدمی کو دھمکایا ہے, جو تو نے اس کو تڑیاں لگائی ہیں, اس کی سزا تمہیں یہ ہے کہ جتنے پیسے میں نے دینے اس کے ڈبل دو اس کو, اور اس سے معافی مانگو. یہ ہمارے نبی کے اخلاق ہیں. اور ہم ایک منٹ لگاتے ہیں, واجب القتل ہے, فتویٰ گھر ہاتھ میں رکھا ہوا گھڑ کے, یہ واجب القتل, گستاخ رسول. اور وہ جو آدمی تھا اس کا نام تھا زید رضی اللہ تعالی عنہ. یہ زید بن حارثہ نہیں, یہ زید دوسرے ہیں. وہ ایک دم کھڑے ہو گئے, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد انک محمد رسول اللہ. یا رسول اللہ میں آپ پہ ایمان لایا, میں یہودیوں کا عالم ہوں. اس نے کہا میں یہودیوں کا عالم ہوں, ہماری کتاب میں آپ جو خوبیاں آخری نبی کی لکھی ہوئی ہیں وہ ساری لکھی ہوئی تھی, لیکن ایک خوبی جو میں نے ابھی تک دیکھی نہیں تھی وہ دیکھنا چاہتا تھا. وہ یہ لکھی ہوئی تھی کہ آخری نبی کی نشانی یہ ہوگی
کہ وہ جو دوسروں کی زیادتی، دوسروں کی بدتمیزی کا جواب محبت سے دے گے۔ یا رسول اللہ میں نے آج دیکھ لیا، آج میں نے دیکھ لیا کہ آپ نے میری جس بدتمیزی کا جواب جس خوبصورتی سے دیا ہے، یہ نبی ہی ہو سکتے ہیں، آپ عام انسان نہیں ہیں، آپ آخری نبی ہیں، میں آپ پہ ایمان لایا۔ ہمارے نبی تو محبت سکھا کے گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے پوچھ رہے، صحابہ سے پوچھ رہے کہ مجھے ایک بات بتاؤ، آج سوال کیا، اس کا مفہوم بتاؤ، آپ مجھے بتاؤ کہ اسلام کا سب سے خوبصورت رکن کون سا ہے؟ ایک نے کہا جی نماز۔ آپ نے فرمایا نماز بہت اچھی ہے، لیکن یہ وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں۔ پھر کسی نے کہا جی حج۔ آپ نے فرمایا حج بھی بہت اچھا ہے، لیکن وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں۔ کہ جی زکوٰۃ، فرمایا وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں۔ جب سب دہراتے رہے تو پھر ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتا دیں کہ اسلام کا سب سے خوبصورت رکن کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اسلام کا سب سے خوبصورت رکن ہے آپس میں محبت کرنا، آپس میں محبت۔ ہم مسلمان ہیں، ہم دیوبندی، بریلوی، وہابی، سنی نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھ لیا یہ جنت میں داخل ضرور ہوگا، ضرور۔ اللہ کے نبی نے گارنٹی دی ہے، آپ کیوں ہماری گارنٹی چھین رہے ہو؟ اللہ کے نبی کی گارنٹی کو تم چھین رہے ہو۔ میرے نبی نے مجھے گارنٹی دی ہے کہ جس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا کہ جنت میں داخل ہوگا، ضرور ہوگا، اور جس کے بارے میں خدا کی قسم اللہ کے نبی نے فرمایا یہ داخل ہوگا، وہ ہوگا۔ یہ تو ہو سکتا ہے میرے دوستو کہ کل کا سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے، لیکن خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا میرے نبی نے جو بات کہی ہے وہ بات پوری نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ کلمے کا اخلاص، آپ نے فرمایا کلمہ، جس نے کلمہ اخلاص سے پڑھا۔ اگر صرف یہ فرما دیتے کہ کلمہ جس نے پڑھ لیا، نہیں، فرمایا جو کس نے کلمہ اخلاص سے پڑھا۔ تو کسی نے پوچھا جی کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ تجھے حرام کاموں سے روک دے، حرام کاموں سے۔ کلمہ یاد رکھو، کلمہ حرام کام سے روک دے گا۔ جس نے کلمہ دل سے پڑھا ہے یہ حرام کام نہیں کر سکے گا۔ جب کوئی حرام کام کرتا ہے اس وقت اس کا کلمہ اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ کلمہ اگر دل میں ہے تو حرام کام کرنا مشکل ہے، نہیں کر سکے گا۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے کہا جی حرام کام سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کہ گوشت حلال کر کے کھایا کریں؟ میں نے کہا گوشت حلال نہیں کھایا کریں، لوگوں سے معاملہ ٹھیک کرو، اپنی زبان کو لگام دو، لوگوں کو دکھ دینے والی بات نہ کرو، جس کا حق ہے اس کو واپس کر دو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، لوگوں پہ طنز نہ کرو۔ طنز کرنا تو ہماری کامیڈی ہے، ہماری تو کامیڈی آج کل، کامیڈی لوگوں کو ذلیل کرنا کامیڈی ہے۔ طنزیہ بات کر کے ہنسنا، پھر کہنا میں مذاق کر رہا تھا۔ یاد رکھو میرے دوستو، زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی واپس نہیں ہوتی، یاد رکھنا۔ ایک آدمی نے مجھ سے کہا، آج سے جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، میرے پاس جماعت میں نکلے تھے، تو میں نے اس کو کہا، تو وہ جماعت میں تھا، تو میں نے اسے کہا جنید تیرا بیان رکھا میں نے فلاں جگہ پہ۔ تو وہ جماعت کا جو امیر تھا اس نے مجھے تھوڑا سخت بات کی، اس نے کہا تم کون ہو بیان رکھنے والے اس کے؟ جماعت میں کہا امیر میں ہوں، تم خود ہی بیان رکھے جا رہے ہو، نہیں کرے گا یہ بیان۔ ایسے تھوڑا تلخ بولا مجھ سے۔ آج 10 سال ہو گئے اس بات کو۔ جب اس آدمی کا نام آتا ہے میرے سامنے یہی بات آتی ہے، اور اس کی ہزاروں باتیں تھیں وہ سب بھول گئی ہیں، ایک بات یاد رہ گئی ہے، یہ والی، یہ نکلتی ہی نہیں۔ حالانکہ میں روز اپنے دل کو الحمدللہ میں روز اپنے دل کو رات کو ٹٹول کے دیکھتا ہوں کہ کسی سے انتقام لینے کا جذبہ تو نہیں تیرے اندر۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ
اپنے دل سے سب کسی کے انتقام کا جذبہ نکال دوں، کوئی جذبہ میرے اندر نہ ہو. انسان ہوں. اور اللہ بھی ہم سے چاہتے ہیں، اللہ بھی ہم سے یہ نہیں چاہتے کہ تیرا دل بالکل ایسا ہی ہو جائے کہ دل میں برائی آئے ہی نہ، تجھے غصہ آئے ہی نہ. ایسا نہیں چاہتے اللہ بھی یہ چاہتے ہیں جو تیرے دل میں بات آئے اس کو معافی تلافی کر دیا کر، خود بھی معاف کیا کر، معافی مانگ بھی لیا کر، مسئلہ ختم ہو جائے گا. جس سے وعدہ کاٹا ہو جائے اس سے معافی مانگ لو، اسے کہہ دو معاف کر دے یار، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کی کوئی اللہ کا حق چھوڑ گیا تو اللہ سے معافی مانگ لو، بندوں کا چھوڑ گیا تو بندوں سے مانگ لو. حرام کام کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں کے حق دبا لینا. جتنی مرضی نیکیاں کر لو میرے دوستوں، جتنی مرضی نیکیاں کر لو، اگر لوگوں کے حق دبا رہے ہو نا، لوگوں کو دکھ پہنچا رہے ہو، یقین کرو یہ نیکیاں کام نہیں آئیں گی. اللہ کے نبی یہ سکھا کے گئے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، لوگوں پہ ظلم نہ کرو، لوگوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، اپنی زبان سے میٹھا بول نکالو. میٹھا بول تمہیں بہت اونچا لے جائے گا، اللہ کی نگاہ میں بڑے اونچے بن جاؤ گے میٹھا بول بولنے والے. جنید جمشید کی مجھے ہزاروں ایسی باتیں یاد ہیں جو میں سوچتا ہوں کہ یار یہ اس میں نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کی ایک بات اس کی سب بات پہ بھاری تھی کہ میٹھا بولتا تھا، ایسا میٹھا بولتا تھا. اور اللہ نے اس کو دکھا دیا کہ دیکھو یہ میٹھا بولنے والا تھا تو ہم نے اس کا کیا اکرام کیا ہے. ہم اپنی زبان کو میٹھا کر لیں، صرف زبان سے وہ بول نکالیں جس پہ دوسروں کو ٹھنڈک پہنچے، دکھ دینے والی بات نہ کریں. ہم تو مسلمان کو دکھ دیے جا رہے ہیں، مسلمان پہ ظلم کیے جا رہے ہیں، تو کسی کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمان کو یاد رکھو، ساری تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، مسلمان کو جب نقصان پہنچایا مسلمان نہیں پہنچایا، غیر مسلم نہیں پہنچا سکتا. نبی کی زندگی میرے دوستو ہم سارے پڑھنے کی کوشش کریں. میری آخری گزارش یہ ہے کہ جتنے لوگ ہیں، یہ میری بات جہاں تک پہنچے ان سے میری عرض ہے کہ حضور کی سیرت پڑھیں، اللہ کے نبی کی سیرت پڑھیں، اللہ کے نبی کی زندگی دیکھیں کیا تھی، پھر اس زندگی کو اپنی زندگی میں لاؤ. اگر حضور کی زندگی ہماری زندگی میں آ گئی، خدا کی قسم ہم ساری دنیا میں خیریں پھیلانے والے بن جائیں گے. اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے. ارادہ کرو آج اس بات کا کہ ہم نے حضور کی زندگی سیکھنی ہے، انشاءاللہ کرتے ارادہ انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی توفیق. سبحانک اللہم.